نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثروا علی من الصلاۃ فإن صلاتکم معروضۃ علی، کہ جمعہ والے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا کرو، کیوں؟ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب درود پاک کے حوالے سے ایک دو باتیں سماعت کیجئے اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا درود فرشتے پہنچاتے ہیں، اور یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں ایسے خوش نصیب جو گنبد خضرا کی زیارت بھی کر رہے ہوتے ہیں، سنہری جالیوں کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور دیکھ کر حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنی محبت سے حضور کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں، اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، اپنی اہل محبت کا درود میں خود سماعت فرماتا ہوں۔ پھر کیٹاگریز سنیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا درود فرشتے پہنچاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو گنبد خضرا پر حاضر ہوتے ہیں اور گنبد خضرا کی زیارت بھی کر رہے ہوتے ہیں، سنہری جالیوں کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور پھر درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ اہل محبت ایسے ہوتے ہیں جو اتنی محبت، اتنے خلوص، اتنے پیار اور اتنی لگن کے ساتھ درود پاک بھیجتے ہیں۔ گنبد خضرا والے مکی، گنبد خضرا کے مکی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس دن فرشتے درود نہیں پہنچاتے، بلکہ فرشتوں کو ہٹا دیا جاتا ہے کہ ہٹ جاؤ، اہل محبت کا درود آ رہا ہے، آج محمد عربی خود سماعت فرمائے گا۔ تو پھر کیوں نہ محبت سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ اور بات یہاں تک ہی ختم نہیں ہوئی، حضور آگے فرماتے ہیں وَعَارِفُهُمْ، میں ان کو پہچانتا بھی ہوں، میں ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو محبت سے درود پاک بھیجتا ہے حضور اس کو پہچانتے ہیں، کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس جگہ پر بیٹھ کر میری ذات پر درود بھیج رہا ہے۔ یوں سمجھے کہ 3 پشتوں تک ایک مرتبہ محبت سے درود پاک بھیجنے کی وجہ سے 3 پشتوں تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگتی ہے۔ تو پھر محبت سے درود پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا جائے، اور خاص طور پر اس دن کے حوالے سے، جمعہ کے دن کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا کرو، کیونکہ اس دن مجھ پر درود پاک پیش کیا جاتا ہے۔ اور کیوں اس کی وجہ بیان کی محدثین نے، وہ یہ ہے کہ جمعہ ہے تمام دنوں کا سردار، تمام دنوں کا سردار، اور اسی طرح جب جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، جو درود پاک ہے یہ تمام نفلی عبادتوں میں سے سردار عبادت ہے، تو سردار دن میں اعلیٰ ترین عبادت درود پاک ہے، لہذا اسی کی ہی کثرت کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مطلوب بھی فرمایا، اس کو طلب بھی فرمایا، حکم فرمایا نا، اکثروا علیہ الصلاۃ، مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجنا ہے، کیونکہ اس دن مجھ پر درود پاک بھیجا جاتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا وصال مبارک ہو جائے گا تو تب آپ پر درود کیسے بھیجیں گے، آپ تک کیسے درود پاک پہنچے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی عز وجل قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی جو بھی ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی اس دنیا سے اگرچہ بظاہری طور پر پردہ فرما گئے ہیں، لیکن فرمایا فنبی اللہ حی،
اللہ کا نبی زندہ ہے، یرزق، اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ تم میرے وصال کے بعد بھی اگر مجھ پر درود پاک بھیجو گے تو میں اسی طرح تمہارا درود پاک سماعت بھی کروں گا، اور مجھ پر جو بھیجا جائے گا میں اس کا جواب بھی عطا فرماؤں گا۔